بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و معزز ناظرین و سامعین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخ اگرا۔ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ وہی اللہ ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکینت اتار دی تاکہ ان کے ایمان میں مزید ایمان کا اضافہ ہو، اور آسمان اور زمین کے تمام لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ سورہ فتح کی آیت 4 ہے۔ پچھلی 3 آیات میں اللہ تعالی شانہ نے حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فتح کی بشارت ارشاد فرمائی، اور 4 خاص انعامات الہیہ جو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت ہوئے ان کا ان آیات میں ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالی شانہ نے بظاہر صلح میں جو دبنے کی صورت نظر آ رہی تھی، اس کی حقیقت حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آشکارا فرمائی، اور گہری عقل سے اگر دیکھا جائے تو چیز کے اصل عواقب اور ثمرات اور نتائج ہوتے ہیں جن تک ہر ایک کی نظر نہیں جاتی، اور ویسے بھی وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسانی طبع میں عجلت اور جلد بازی رکھی گئی ہے۔ دین اسلام میں جو جہاد، لڑائی، قتال اور جنگ کا تصور ہے، یہ ساری دنیا کے انسانوں کے اپنے نظریے سے ہٹ کر اور اس کے برعکس ہے۔ ہمیشہ سے دنیا میں جو جنگیں ہوتی آئیں، اب بھی ہوتی ہیں، ان کی غرض و غایت کسی گروہ اور ملک اور انسان کا دوسروں پر غلبہ پا کر اپنی بادشاہت، اپنے خزانوں اور مال و دولت کو حاصل کرنا اور بڑھانا ہوتا ہے۔ اسلام میں سرے سے یہ تصور لڑائی کے اندر نہیں، جنگ اور قتال میں صرف ایک بات ہے، اعلاء کلمۃ اللہ، اللہ کے دین کو غالب کرنا، اور یہ
اللہ کے پیغمبر ہی کرتے ہیں، باقی کوئی دنیا کا انسان اس غرض سے خالی نہیں کہ میں فتح پا کر دشمنوں کو مغلوب کر کے ان کو ذلیل و رسوا کر کے ان کی ساری چیزیں چھین کر قابض ہو جاؤں گا۔ بادشاہتیں اور سلطنتیں اور سلاطین دنیا کا یہی نظریہ رہا ہے اور رہے گا۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ہر سنت اور اللہ کے ہر حکم میں ہمیں یہ سکھایا ہے کہ تمہارے اندر جذبہ جو ہے وہ صرف یہی کہ ہم نے اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور جو ہمیں یہ دونوں ہستیاں آرڈر کریں ہم نے وہ پورا کرنا ہے۔ آگے ہمیں ملے گا کیا؟ وہ ارشاد فرما دے تو فابہا، وہ دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں اور خیرات اور بھلائیاں اللہ کے حکم حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں ہی میں مضمر اللہ نے رکھی ہیں۔ تو بشارت ارشاد فرمائی فتح مبین کی، بظاہر منظر کچھ اور تھا کہ یہ صلح جس کا نام صلح حدیبیہ ہے، اور قرآن کی عظمت کو دیکھیں، اللہ پاک نے 5ویں پارے میں ارشاد فرمایا ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، جو صلح ہے اللہ نے اس میں ساری خیر ہی خیر رکھی ہے۔ کیا معنی؟ کہ جنگ میں، لڑائی میں کتنی ہی غرض اعلیٰ، اور اس سے بڑھ کر کیا کہ اعلاء کلمۃ اللہ کے دین کی نشر و اشاعت اور اس کے غلبے کی صورتیں ہیں، لیکن جو صلح ہے وہ تو نری ہی خیر ہے۔ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑے عالم ہمارے استاد مکرم تھے، 2 پارٹیوں کو لڑائی کے موقع میں سمجھانے کے لیے انہوں نے یہی آیت پاک کا حصہ پڑھا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور قرآن کا انداز معجزانہ، اللہ کا کلام سب باتوں سے فائق، گروہ بھی دو، لفظ بھی دو۔ الصلح خیر، صلح میں اللہ نے خیر اور بہتری، اور جو کر لے وہ پا لیتا ہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سخت شرطوں کو، کفار مکہ کی شرطوں کو اس بنا پر قبول کیا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہی یہ تھا کہ تم نے صلح ہی کرنی ہے، جنگ اس موقع میں نہیں کرنی۔ حالانکہ پہلے جو شروع میں یہی تھا کہ جہاد پر، قتال پر اور جان لڑانے پر یہ بیعت ہوئی، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی کہ ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے جائیں گے نہیں۔ جہاد کی، قتال کی آپ نے بیعت فرمائی، لیکن حکم آ گیا کہ صلح کا، اور اندر سے کفار مکہ بھی ہلے ہوئے اور ڈرے ہوئے، ورنہ اکڑ جاتے۔ پہلے کئی جنگیں لڑ چکے تھے، اب بھی کہتے کہ تم آئے ہوئے ہو، جانا کہاں ہے، لڑائی کرو ہمارے ساتھ، لیکن وہ لڑ کر اندر سے بجھے ہوئے اور تھکے ہوئے اور دبے ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کا رعب اللہ نے ان کے دلوں پر ڈالا ہوا تھا، اس لیے خود آئے، حضرت عثمان کو بھیج دیا کہ یہ افواہ غلط ہے، ہم نے تو ان کو انگلی بھی نہیں لگائی، اور لوگ کہہ رہے ہیں تمہیں کہ وہ شہید ہو گئے اور تم جہاد پر بیعت کر رہے ہو، اور اپنے نمائندوں کو بھیجا کہ جا کر صلح کی بات کرو اور شرائط طے کرو اور وہاں پر سین کر کے آؤ۔ آج کی اصطلاح میں اسے ہتھیار پھینک دینا کہتے ہیں، وہ تو ہتھیار پھینک رہے ہیں، اور مسلمانوں کو جوش اور جذبہ یہ کہ ہمیں یہ کون ہوتے ہیں اللہ کے گھر سے روکنے والے، جب سارے جہان کے انسان یہاں حج اور عمرے کے لیے انہیں کوئی روک ٹوک نہیں، تو ہم انسان نہیں ہیں، ہمارا بھی حق ہے، لہذا ہمیں قتال کی اجازت ملے۔ اور جوش اور جذبے میں ان کی چاہت اور بیعت بھی اسی پر تھی، پر اللہ کا حکم سب سے آگے۔ کافر
اور منکرین تو ضد کرتے ہیں، مومن میں ضد کوئی نہیں ہوتی، اس میں انقیاد اور اطاعت ہوتی ہے جو سراپا خیر کا موجب ہے۔ اس آیت میں پہلے تو اللہ پاک نے 4 انعامات حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصیت سے ذکر کیے۔ سب سے بڑی اعزاز کی بات کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بخشش اور مغفرت کامل تر جو کسی اور انسان سے وعدہ نہیں رب کا، حالانکہ شانیں بہت بلند و بالا حضرات انبیاء علیہ السلام، وہ سب کے سب بخشی ہوئی ہستی ہیں، لیکن اللہ کے الفاظ میں یہ چیز حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی کہ آپ کی بخشش تو کامل تر ہے۔ اللہ نے آپ سے کسی بھی لغزش، کوتاہی اور کمی کا کوئی سوال کرنا ہی نہیں، آپ پر مواخذہ نہیں۔ کیا معنی؟ کہ آپ کی ہستی بخشی بخشائی۔ اور دوسرے، حق تعالی شانہ آپ کی نعمتوں کو، ایمان کو، تبلیغ کو، عبادت کو، سب چیزوں کو اور زیادہ کامل کر دیں گے۔ اور تیسری چیز ارشاد فرمائی کہ صراط مستقیم کے لیے جیسے آپ پہلے پکے اور پختہ تھے اور اہل ایمان، اب سارے لوگوں کے لیے اس راستے کو اور آسان کر دیا، رکاوٹ ڈالنے والوں کو اللہ نے مغلوب کر دیا ہے۔ اور چوتھی چیز، نصرن عزیزن، اللہ نے اپنی ایسی مدد تمہیں دے دی ہے کہ اب تم پر غالب کوئی نہیں آئے گا۔ قیامت آ جائے گی، دلیل اور بات اور کلام اور اللہ کی کتاب کے حوالے سے یہ دین غالب ہے، آج بھی ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا۔ نصرن عزیزن۔ اور جب جب ہم مسلمان اس پر عامل کثرت سے رہیں گے تو دنیا کا غلبہ بھی ہمیں عطا ہوگا۔ اس ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت 1000 سال تک مسلسل رہی ہے۔ ایک علاقے کی اپنی بات یہاں پر کر رہے ہیں، حالانکہ تعداد میں کبھی بھی مسلمان آج بھی زیادہ نہیں، پہلے بھی زیادہ نہیں تھے، ہندو اور غیر مسلم ہمیشہ اکثریت والے، لیکن غلبہ اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے۔ اس آیت میں بھی یہی ہے کہ جہاں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انعامات دنیا اور آخرت کے اللہ پاک ان کا اعلان کر رہے ہیں، عطا فرما رہے ہیں، تو ان کے ساتھی بھی محروم نہیں۔ صحابہ جنہوں نے جہاد پر بیعت کی، وہ تقریباً 1500 کی تعداد، ان کی بڑی ہی خاص شان ہے۔ اگلے سال 6 ہجری کے بعد 7 ہجری میں جو معرکہ پیش آیا، یہودیوں کا وہ مرکز، اور اس پہ جہاد کا حکم قتال کا جب آیا تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انہی لوگوں کو جو بیت رضوان میں عمرہ کے لیے آپ کے ساتھ گئے تھے اور وہاں صلح ہوئی اور واپس آئے، تو خیبر میں صرف یہی 1500 کا لشکر لے کر آپ گئے۔ اللہ نے معمولی سی وہاں جنگ ہوئی، اتنا کو معرکہ پیش نہیں آیا، وہ سارے کا سارا خیبر جو باغوں اور غلوں اور پھلوں سے لدا ہوا علاقہ اور یہودیوں کی دولتوں کا سینکڑوں سالوں سے مرکز، وہ سارا کچھ ایک دن ہی میں مسلمانوں کے قدموں میں لا ڈالا۔ یہ اللہ کی مدد جس کا وعدہ اور ذکر یہاں تھا، حق تعالی شانہ نے ساری دنیا کو دکھایا کہ یہ تو دنیا کا مال ہے، آخرت کے اعتبار سے ایمان پر اور اضافہ اور ایقان کامل۔ ایک کمرے میں ایک لائٹ جل رہی ہے، تم دوسری جلاؤ گے روشنی اور بڑھ جائے گی، تیسری سے اور بڑھے گی۔ مومن کے ایمان کی بڑھوتری بھی اس طرح ہے۔ ایمان تو ہے ہی نور، جب ہم نیک عمل ساتھ کرتے ہیں تو اللہ پاک اس ایمان کو بڑھاتے ہیں۔ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، اور اللہ فرماتے ہیں
زمین و آسمان کے سارے لشکر تو میرے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ مسلمان جہاد کریں گے غالب آئیں گے، میرے پاس تو اور بڑے لشکر ہیں۔ یہ مکے کے جو کافر ہیں تمہارے ہاتھوں قتال میں مارے جاتے تب کہ اللہ کا حکم ہوتا، اب حکم نہیں ہوا تو اللہ کے پاس اور بڑے لشکر ہیں جن کے ذریعے اس نے بہت سے مواقع میں پہلے بھی تمہاری مدد کی، اور اللہ کے لشکر غالب بھی ہوتے ہیں۔ نصراً عزیزاً کو تم پالو گے، کیوں؟ وکان اللہ علیما حکیما، اللہ کا علم تام کامل محیط کلی، اور اس کے ہر حکم میں بے شمار حکمتیں مصلحتیں اور فائدے ہیں۔ بندے کو سمجھ آئیں نہ آئیں، اللہ کا حکم پورا کرے، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق چلے تو دنیا اور آخرت میں اس کے لیے خیر ہی خیر، بلائی ہی بلائی ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق بخشے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو تندرستی عطا، روحانی جسمانی امراض سے نجات عطا، جتنے حضرات دعا میں موجود ہیں سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما، دنیا اور آخرت کی خیر نصیب فرما، قرآن پاک کا نور عطا، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نور نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جو اہل ایمان دنیا سے جا چکے ان کی بخشش فرما، جو زندہ ہیں ہم سب کو دین کی سمجھ عمل کی توفیق حسن خاتمہ نصیب فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین آمین برحمتک یا ناظرین و سامعین محترم و ویورز، یہ تھا آج کا راہ ہدایت بنیاد کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت مبارکہ 4 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ اپنے یوٹیوب چینل سے اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا، اور دوستوں سے بھی شیئر کر لیجیے گا تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں پاک وطن، والدین، اعزاء و اقارب، آباء و اجداد، دوستوں کے علاوہ اس ناشیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ ختم کرتے ہیں آج کا ولاگ اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔